السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہے گھر کے اندر کی زندگی اور ایک ہے گھر کے باہر کی زندگی. گھر کے باہر کی زندگی کا بھی نقشہ صحابہ کرام نے بتا دیا ہے، وہ حدیثوں میں اور سیرتی کتابوں میں موجود ہے. گھر کے اندر کا نقشہ، گھر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، وہ امہات المؤمنین نے بتا دیا ہے، ہماری ماؤں نے، ازواج مطہرات نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتا دیا ہے کہ گھر کے اندر کیسا رہتے تھے. ہم کو گھر کے اندر ایسا رہنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہا کرتے تھے. کیسے رہتے تھے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے گھر کے باہر کی زندگی کا نقشہ یہ تھا آپ کا کہ آپ سید الکونین ہے، آپ رحمت للعالمین ہے جی، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ جو ہے پورے امت کے نبی ہیں جی، اور بڑی شخصیت ہے آپ. لیکن گھر میں آ کر کیسا رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کانا کرجل منکم لنسائکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے جیسے تم لوگوں میں سے کوئی اپنے گھر میں عورتوں میں رہتا ہے، ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے. آپ کی جو بلندیاں ہیں، آپ کی جو عظمتیں ہیں، آپ کی جو مقامات ہیں، وہ مقامات کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے تھے، گھر میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے. ہم کو ایسا رہنا چاہیے، ذہن میں رکھیے آپ. ہمارا اپنا مرتبہ، مقام، ہمارا اپنا عہدہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو باہر کی دنیا میں، لیکن گھر کے اندر پہنچنے کے بعد میں ایک عام آدمی کی طرح رہنا. وہ باہر کی چیزیں گھر میں نہیں رہتی تھی، وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ، اور حدیثی کتابوں میں بھی آتا ہے قصہ ہے کہ باتیں کرتے بیٹھتے تھے گھر میں، قصے سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصے امہات المؤمنین قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے. کہاں آپ کی منزلت دیکھو، آپ عرش اعلیٰ کے پاس جہاں جبرائیل امین نہیں جا سکے، اس سے آگے آپ ہیں، لیکن گھر میں امہات المؤمنین سے بیٹھ کے قصے سنا رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ گھر کے کام کاج کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دودھ دھو لیتے تھے، گوشت کاٹ لیتے تھے بیٹھ کے. دیکھو آپ کیا گھر میں کیسا رہتا ہے، دیکھیے آپ، گوشت بیٹھ کر کاٹ لیتے تھے ہماری ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ عام آدمی کی طرح گھر میں رہنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک بچے کی طرح رہے، بچہ جیسا رہتا ہے بچے کی طرح. اپنی بڑائیاں وہاں گھر میں نہ رکھے، بس یہ ذہن میں رکھیے آپ. اپنی بلندیوں کو گھر کے باہر ہی رکھے. اور ایک بات، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر کے باہر بڑا اچھا رہتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، محلے میں جی، خاندان میں بھی، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتا ہے، رفاہی کام بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی خیر کا کام بھی کرتا ہے، وہ معلم بھی ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے.
بہترین انداز سے پڑھاتا ہے, بچے بھی بہت خوش ہیں اس سے, اسٹاف بھی خوش ہے اس سے. یہ سب باہر رہتا ہے, گھر میں اندر گھسا تو خراب ہو جاتا ہو. ایک آگ ہے, انگارہ ہے, ایک شیر ہے گزرا اندر کے اندر. اب بلکہ پرانے لوگوں کی کہاوت بھی غلط طور پر کہاوت مشہور ہو گئی جی, جوتی کو جوتی کی جگہ پہ رکھنا. مطلب جوتی ہے وہ گھر والی, کون بولے جوتی کو جوتی کرنا. وہ اب کہیں لڑائی ہوتا بولتے ہوئے نہیں اصل میں تمہاری غلطی, تم سر پہ چڑھا لیے تھے پہلے سے. جوتی کو جوتی کی جگہ میں رکھنا, سر پہ نہیں چڑھا لینا. ابھی بات مشہور ہو گئی, اب جوتی کی جگہ رکھنے کی کوشش کریں. غلط ہے نا. پہ کون بولے؟ قرآن مجید ہے, حدیث ہے, کہاں کیا ہے بولو آپ. جوتی ہے وہ. تو ان کے ساتھ میں برابر کا معاملہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے تو گھر میں سب کے ساتھ برابر ہنستے تھے, بولتے تھے, کام کرتے تھے, ہاتھ بٹاتے تھے. اب ہم دیکھ لو, ہم بھی ایسا کرتے کیا گھر میں؟ دیکھو اگر ایسا کرتے ہیں, اس انداز سے پیار و محبت سے رہتے ہیں, تو بھی طلاقیں کیوں ہوتی بتاؤ آپ؟ طلاقیں نہیں ہوتی نا, محبت سے رہے, پیار سے, کئی کو تو طلاقیں نہیں ہوتی. طلاق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر کی دنیا میں ایک آدمی اچھا رہتا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ باہر کی دنیا میں اچھا رہتا, ہنستا, بولتا, جی اچھے کام کرتا, بھلائی کے کام کرتا, جی سب کام کرتا, گھر میں جاتے کہ آگ کا انگارہ ہے. تو کیا یہ آدمی اچھا ہے کیا؟ سوال یہ. باہر کی دنیا میں بہت اچھا ہے, وہ مسجد میں اچھا ہے, تقریر کرتے خود بھی اچھا ہے, نماز پڑھاتے خود بھی اچھا ہے, نماز پڑھتے خود بھی اچھا ہے, جی محلے میں لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہے, رفائی کام کرتا ہے, کسی کا غم دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا, فوراً اس کی مدد کرتا, انہیں سب کام کرتا, انہیں سب اچھے اس سے, حتیٰ کہ ماں باپ بھی خوش ہے, بھائی بہن بھی خوش ہے, بچے خوش ہے, بڑے خوش ہے اس سے, کیوں اچھے کام کرتا انہیں. گھر میں گھسے تو خراب ہے معاملہ. تو ایسا آدمی کیا اچھا ہے کیا؟ وہ لوگ تو اچھا سمجھ رہے ہوں گے آپ, جن کی آپ مدد کرتے ہیں, آڑے وقتوں میں کام آتے ہیں, جن کو آپ پڑھاتے ہیں, جن کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں, جی جن کو ذرا مسئلے مسائل بتاتے ہیں, جی یہ سب کے سامنے سب کو اگر پوچھے تو یہی ہے کہ ارے وہ کیا آدمی ہے, اور ہیرا آدمی ہے بھائی, لاکھوں میں ایک ملنا مشکل, یہ تو بولیں گے نا. سب کے سامنے اچھا ہے وہ. کیا ایسا آدمی سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اچھا ہے کیا؟ یہ سوال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا آدمی کی ایک پہچان بتا دی, آپ اس کو ذہن میں رکھ لو. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ میں اچھا رہے, اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا رہے تو وہ اچھا ہے. ہنستا ہو, بولتا ہو, کام کرتا ہو, ان کے اوپر بڑائی نہ جتاتا ہو, پیار و محبت سے رہتا ہو, تو فرمایا یہ اچھا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم سب میں بہتر ہوں میرے اہل کے ساتھ میں. دوستو اگر یہ نقشہ ہوتا نا ہمارے گھروں کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ اگر زندگی گھروں میں اپناتے نا, جو طلاقیں واقع ہو رہی نا نہیں ہوتی تھی طلاقیں صاحب, یہ ہنگامے گڑبڑ نہیں ہوتے تھے صاحب. ارے اللہ والے پریشان ہیں اس سلسلے میں, موجودہ علماء ربانی کی بھی پریشان ہے. شادیاں تو بہت ہو رہی ہیں, بہت ہو رہے شادیاں, لیکن اسی تیزی سے طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں. 6 مہینے میں 7 سال بھر میں طلاق ہو جا رہی ہے صاحب. طلاق 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 خلا, طلاق خلا, برخاست. اگر یہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں رہنے کا, ویسا اگر شوہر رہتا, ویسا اگر بیوی رہتی جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس انداز سے رہتے, تو بتاؤ یہ نوبت آتی جی؟ نہیں آتی نوبت.
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، اسوے کو چھوڑا ہے، گھر کے اندر جس کی وجہ سے گھر ہمارا برباد ہو رہا ہے، خاندان ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ اور ایک قصہ بھی حال میں سنا، 2-3 مفتیان کرام سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے سنا، ان پر جب سوالات آ رہے ہیں اس کے اوپر جواب دیا، وہ بتا رہے تھے کہ طلاق دے دیے، 3 طلاقیں وہ دے دیے، یہ بہت ہو رہا ہے کہ میرے علم میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں 3 طلاق دے دیے مگر زندگی گزار رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ ایک آدھ قصہ نہیں، ایک مفتی صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، دوسرے مفتی نے کہا یہ سوال میرے پاس بھی ایک دوسری جگہ سے آیا، وہ بھی ایسا ان کو کہہ رہے ہیں تو نہیں کچھ بھی نہیں، بچوں کو تھوڑا کھانا وانا کھلا دو، توبہ کر لو، قصہ ختم ہو گیا بس۔ یہ زنا کاری مسلم معاشرے میں ہو رہی ہے، اب میں بھی دنگ رہ گیا۔ اب اس صورتحال ایسی سنگین ہے، مسئلہ ان کو بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، عورت ہٹنا چاہ نہیں رہنا چاہ رہی کہ طلاق اس کو معلوم ہے، لیکن مرد نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سر، توبہ استغفار کر لو، ختم ہوگی بس، کچھ بھی نہیں۔ اب کسی کو بولیں گے آگے تو اٹھائیں گے تو مسئلہ ہے، 3 طلاق کا مسئلہ بنا ہوا ہے اب آج کل، کچھ بول ہی نہیں سکتے، اب شریعت کو سمجھ رہا نہیں بیچارہ وہ۔ 3 طلاق دے کر بھی بیوی کے ساتھ ہے جو کہ بیوی نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، حرام کانی زنا کاری ہو رہی ہے اب مسلم معاشرے میں۔ یہ پکی 100% بات بتا رہا ہوں جو میرے علم میں آئی ہے، محلوں میں ہیں لوگ ایسے، طلاق ہو گئی، زنا کاری چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو اولاد ہوں گی اولاد زنا ہوگی، اب ایسے قصہ چلے گا مسلم معاشرے میں، تباہ و تارا ہے مسلم معاشرہ، اللہ ماشاء اللہ۔ نہیں تحمل، برداشت، تو غلطی کچھ ہو گئی تو کچھ ناموافق حالات ہے تو برداشت کریں، برداشت کیجیے، دیت طلاق۔ آپ سلم کا یہ اسوا اگر ہمارے زندگی میں ہوتا صاحب، ہمارے گھروں میں ہوتا تو یہ واقعات نہیں ہوتے صاحب، پہلی بار ہوتا، برداشت کر لیتے، ارے ٹھیک ہے کوئی بات ہوتا۔ اور ایک بات دیکھیے، ایک تو ایسے رہتے تھے گھر میں، اور ازواج مطہرات سے، ہماری ماؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کا ملاقات کا معمول تھا، روز ملاقات کرنے جاتے تھے وسلم، جن کی جس امی جان کی پاسداری ہوتی تو وہاں تو رات گزارتے تھے، اس کے علاوہ جو دوسری امہات المومنین تھی ان سے روزانہ خیر خیریت دریافت کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بات ہوتی تھی، جن کی باری نہ ہو تب ان کے پاس بھی روز انہیں وقت دیتے تھے گھر میں۔ آج ہم اتنا مصروف ہو گئے یا مصروف سمجھ گئے کہ ہمارے پاس گھر میں وقت دینے کو نہیں ہے، وقت ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بہت بعد میں ابھی کل رات میں صاحب سنا رہے تھے، بچے 14-15 سال کے ہو گئے، بچی بھی بالغ ہو گئی، بچے بھی بالغ ہو گئے، لیکن گھر میں وقت نہیں دے سکے، لیکن جب معاملہ سر سے اوپر چڑھ رہا ہے، معاملہ بگڑ رہا ہے گھر میں، تو ہوش آیا ان کو، اب ہوش میں آ گیا، انہوں نے گھر میں وقت نہیں دے کے غلطی کرا، میں کاروبار آگے بڑھتا رہا، لیکن گھر میرا تباہ ہو گیا، گھر تباہی کی دہانے پہ پہنچ رہا، آنکھ کھلے اب ٹائم دے رہے انہوں، ہم گھر میں ٹائم بھی نہیں دیتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ٹائم دیتے تھے، بیوی کو بچوں کو ٹائم دیتے تھے، بیٹھتے تھے اصل بات چیت خیر خیرت رکھتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے صاحب۔ بولا گھر بگڑیں گے نا تو کیوں نہیں بگڑیں گے، بولو آپ گھر برباد نہیں ہوں گے تو کیوں برباد نہیں ہوں گے، بولو آپ، یہ میرے نبی کا اسوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر میں وقت دیجیے، ہماری مائیں کہتے ہیں گھر میں وقت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات سنیے، ایک آدمی بس عبادت میں لگ گیا، اللہ 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 نیک نماز روزہ، تاکہ تہجد، قرآن شریف کی تلاوت، ذکر وغیرہ بہت زبردست، بس جب بھی اس کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنکھوں چھلک جاتے ہیں، وہ رو دیتا ہے جی، وہ اس کا کوئی تکبیر اولا بھی ناغہ نہیں ہوتی، اس کی تہجد بھی ناغہ نہیں ہوتی، اشراق ربا بھی نہیں پڑتا، ایک دم ٹھیک ہے۔ روزے رکھتا ہے ایک آدمی، گھر کے اندر صحیح نہیں ہے، گھر کے اندر صحیح نہیں ہے،
یہ آدمی بھی غلط ہے، باوجود 5 وقت نمازی ہونے کے، باوجود حاجی ہونے کے، باوجود تہجد گزار ہونے کے، باوجود رونے دھونے والا آدمی ہونے کے، یہ آدمی دین سے دور ہے، دین اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ جو آدمی ان تمام چیزوں کے ساتھ میں گھر میں صحیح نہیں ہے تو اس کی نفلیں، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی تہجد، اس کی اشراق، اس کا ذکر و اذکار، اس کا رونا دھونا، اس کی دین کی محنت، اس کی خانقاہی جد و جہد، اس کی مدرسے کی تعلیم و تعلم بیکار ہے۔ اللہ اس کی رسول کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اندر داڑا پڑی ہوئی وہاں پر، اندر کا ماحول خراب ہے۔ کیا دین خالی ہماری صفوں میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں یا خانقاہوں میں بیٹھ کے ذکر کر لیں، دین کی محنت کر لیں، رو لیں، یہی ہے کیا دین؟ دین ایسا نہیں ہوتا نا۔ دین یہ دین کا ایک شعبہ ہے جی، عبادت، نماز، روزہ ایک شعبہ ہے، کاروبار ایک شعبہ ہے، معاشرت ایک شعبہ ہے، سب مل کے دین بنتا۔ آپ خالی پلر اٹھا دیے گھر نہیں بولتے نا اس کو، چھت ڈال دیے تو گھر نہیں بولتے نا، نہیں بولتے چھت ہونا ہے، فرش ہونا ہے، کرنٹ ہونا ہے، وائرنگ ہونا ہے جی، رنگ و روغن ہونا ہے، پوری کھڑکیاں ہونا ہے، دروازے لگنا ہے، بیت الخلاء بننا ہے، طہارت خانہ بننا ہے، پانی کی ٹینکی لگنا ہے، وضو خانہ بننا ہے، سب حمام بننا ہے، سب بننا ہے، سیڑھیاں بھی بننا ہے۔ سیڑھی بھی نہیں بنی تو گھر کمپلیٹ نہیں ہے۔ گھر کے معاملے میں یہ تو ہم سب کو سمجھ میں آتا، دین کے معاملے اپن یہ سمجھ رکھے کہ نماز وغیرہ پڑھ لی، اللہ اللہ کر لی، خیر صلی اللہ کر لی، قصہ ختم ہو گیا دین۔ ایک حصہ ہے جی وہ دین کا، مکمل نہیں ہے دین وہ۔ آپ اندرونی دنیا میں گھر کے اندر کیسے وہ بھی دیکھ نکالنا پڑے گا، خدا کے پاس وہ آئے گا حساب۔ تم گھر میں کیسے ہے، تم گھر میں دین نہیں ہے، گھر میں میرے نبی کا اسوا نہیں ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مسلسل روزے رکھتے ہیں اور راتوں میں بس اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی اللہ کرتے ہیں۔ اطلاع ملی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان کو بلا کر یہ کہا جاؤ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نمازیں پڑھو مسلسل، راتوں میں رات بھر جاگ رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کتاب میں محفوظ ہے، فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا ان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، یعنی سو جاؤ۔ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، یعنی تم آرام کرو۔ نہیں، رات پر نماز پڑھتے تھے نا، بولا غلط کام کر رہے ہو نا، نماز پڑھے ہم، تہجد پڑھ رہے ہیں، رات پر عبادت کر رہے ہیں، مناجات ہے، نیند نہیں آ رہی آخرت کے خوف سے، کتنا متقی آدمی پرہیزگار آدمی سمجھ آ رہا نا۔ وسلم بولے نہیں، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، سو جاؤ تم۔ پھر فرمایا تمہارے بیوی کا تم پر حق ہے، وہ حق بھی ادا کرو، تم وہ حق ادا کرو۔ آپ اللہ اللہ مصلی پڑھ رہے ہیں، بیوی ادھر ہے، اتنی ادھر ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ دین نہیں ہے، یہ دین نہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین تو نہیں ہے صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے بیوی کا خدا کرو، تمہاری آنکھ کا خدا کرو، سو جاؤ تم۔ بولے پھر فرمایا تم سے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، پیروں کا، ہاتھوں کا حق ہے، وہ ادا کرو آپ۔ اور فرمایا تم سے ملاقات کرنے کے لیے جو مہمان آیا تو اس کا بھی حق ہے، تو اس کا حق ادا کرو تم۔ ایک رخ ہو کے بیٹھ گئے تم، اللہ اللہ کرتے سمجھ رہے کہ دیندار ہو گئے، اب مدنی کے ساتھ جنت انتظار کرے تو غلط کر رہے ہیں آپ۔ دین کا علم بھی صحیح نہیں ہے آپ کو۔ دین اس کا وسلم جو دیا پورے پر دیا ہے، دین پورے پر، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، مسجد میں بھی، دکان میں بھی، مکان میں بھی، چھوٹے ہے تب بھی، بڑے ہے تب بھی، رعایا ہے تب بھی، اگر بادشاہ ہے تب بھی،
وہ تمام زاویوں سے پورا صحت مند ہے تب بھی دین ہے، جی بیمار ہو گئے تب بھی دین ہے آپ کے سامنے، اس کو فالو کرو تم، تب مکمل دین ہوگا، تبھی تو دین کے اندر نجات ہے۔ وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس دین کو اپنا تو نجات ہے۔ ہم اپنے حساب سے اگر دین کر رہے ہیں کہ راتوں رات نماز پڑھ لے رہے ہیں، جی اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم رفاہی کام کرتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں جی، اور تمام خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس دین کو ہم اگر نہیں اپناتے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے باہر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، کاروبار کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، تو وہ دین نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ وہ شادی میں بھی دین ہونا، ولیمے میں بھی دین ہونا، گھر میں بھی دین ہونا، سوتے وقت میں بھی دین ہونا، جی آپ نماز پڑھتے وقت میں بھی دین ہونا، وضو کرتے وقت بھی دین ہونا آپ کو، جی آپ اجنبیوں سے معاملہ کر رہے ہیں تب بھی دین ہونا، دکان پہ بیٹھے ہیں تب بھی دین ہونا، آفس میں بیٹھے ہیں تب بھی دین ہونا، پڑھاتے ہوئے بیٹھے تب بھی دین ہونا، تب ہے دین مکمل، ورنہ تو دین مکمل نہیں ہے اور ایسے دین پر نجات نہیں۔ اللہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔